السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی اور آج ہم بات کر رہے ہیں حاملہ کی خوراک کے متعلق۔ حاملہ کی خوراک یعنی کیا کیا اس کو احتیاطیں برتنی چاہیے حاملہ خواتین کو۔ عام طور پہ جب حمل ہوتا ہے تو بھوک تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، جہاں پہ اور بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑی بہت بھوک بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ ضرور کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ، بہت زیادہ نہ کھائیں۔ عام طور پہ بسا اوقات کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حاملہ خواتین کو 2 خواتین کے برابر کھانا چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ اتنا کھائیں جتنی آپ کو بھوک ہے، نہ کہ اضافی کھائیں۔ بسا اوقات عورتیں اپنے بچوں تک صحیح معنیوں میں غذا پہنچانے کی غرض سے بہت زیادہ کھا لیتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اوور ایٹ کر لیں گے تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کو بد ہاضمی ہو جائے گی، اور جب بد ہاضمی ہوگی تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، جس سے کیا ہوگا کہ خون کم بنے گا۔ جب کیونکہ جو عمل انجذاب ہے، جو خون جو بلڈ کریٹ ہو رہا ہے نا، وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ خوراک سے ہی ہو رہا ہے نا۔ تو جب خوراک صحیح معنیوں میں ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ خون کم بنے گا، ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد کم ہو جائے گی، جس سے کیا ہوگا کہ جنین یا بچے کو کمزوری ہو سکتی ہے، اور یہ کمزوری اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ استقاط حمل یا بچے ضائع ہونے کے بھی خدشات ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ماں کے دودھ یا پیدا ہونے والے بچے کو بہت زیادہ کمزوری اور آگے بہت ساری پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ بچے کو صحت مند کرنے کی غرض سے اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ بدہضمی کا شکار ہو جائیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ جی ہمیں کیسی حاملہ خواتین کو ایسی کون سی غذائیں کھانی چاہیے کہ جن میں کیا کیا ہو۔ حاملہ خواتین کو نارمل چکنائیاں، روغنیات، نمکیات، وٹامنز، کاربوہائیڈریٹس اور اسی کے ساتھ فولک ایسڈ، ان کی خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پروٹین، وٹامن اور فائبر والی غذاؤں سے ماں صحیح معنیوں میں بلڈ انکریز کر پائے گی اور وہ بلڈ اپنے بچے کو ڈونیٹ کر پائے گی، جس سے بچے کی صحت اچھی رہے گی اور بچے کے لیے بچے کی پیدائش، زچہ بچہ کے معاملات بہت زیادہ آسانی سے گزریں گے۔ اسی کے ساتھ حاملہ خواتین کو چاہیے، کچھ خواتین حضرات بہت زیادہ تیل یا آئلی چیزیں استعمال کر لیتی ہیں، بہت زیادہ تیل کی تلی ہوئی چیزیں جیسا کہ فاسٹ فوڈ ہے، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، سینڈوچ ہو گیا، شاورما ہو گیا، اور اسی کے ساتھ سموسے ہو گئے، پکوڑے ہو گئے، یعنی اس طرح کی ریلیٹڈ جو تیل میں تلی جاتی ہیں چیزیں۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ ایسی تمام چیزوں سے اس کو گریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حاملہ خواتین کو خوراک کھاتے وقت ساتھ ساتھ پانی بالکل بھی نہیں پینا چاہیے۔ بسا اوقات عورتیں کھاتی بھی رہتی ہیں اور پانی بھی پیتی رہتی ہیں، بسا اوقات کھانے کے بعد فوراً پانی پی لیتی ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ پانی پئیں۔ بسا اوقات صبح اٹھ کر ہی حاملہ خواتین کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد خالی پیٹ وہ کام نہ کریں۔ خالی پیٹ حاملہ خواتین کبھی بھی سخت کام نہ کریں، بلکہ وہ جیسے اٹھیں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں، وہ چائے کا 1 کپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں چند منٹس کے لیے، اس کے بعد پھر وہ اپنی روٹین وائز کام کرنا شروع کریں۔ ایسا کرنے سے وہ بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں گی۔ اچھا، کچھ عورتیں جب صبح اٹھتی ہیں تو ان کو قے آ جاتی ہے، ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ 1 کپ صبح خالی پیٹ منہ نہار چائے کا پی لیں۔ ایسا کرنے سے ان کی جو قے آنے والی جو چیزیں ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کھائیں کہ جن سے قبض ہو،
کیونکہ اکثر حاملہ خواتین کو قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ نان کے استعمال، فاسٹ فوڈ کے استعمال، پانی کا کم استعمال، اور اسی کے ساتھ باسی سالن کا استعمال جس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بکثرت استعمال، ان سے بھی حاملہ خواتین کی جو صحت ہے اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو بہت زیادہ تیز مرچ مسالے والی چیزیں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، وہ چیزیں بھی حاملہ خواتین کو نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ بہت زیادہ جو گرم چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اچار ہو گیا، چٹنی ہو گئی، بینگن کا سالن ہو گیا، بڑے جانور کا گوشت ہو گیا، مٹن ہو گیا، اسی کے ساتھ بہت زیادہ گرم غذائیں جو کہ عورت کے جا کے بلیڈنگ کو جاری کر سکتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ گرم ہیں، وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ حاملہ خواتین کو وہ تمام چیزیں بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ حمل سے پہلے اس کے مزاج کے موافق نہیں تھی۔ عام طور پہ ہم نے یہاں دیکھا کہ بہت ساری عورتیں حمل ہونے کے بعد کسی نے ان کو کہا کہ آپ دودھ پئیں، تو حمل سے پہلے وہ دودھ پیتی تھیں تو ان کو لوز موشن ہو جاتے تھے، تو آپ حمل کے بعد بھی وہ دودھ نہ پئیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ نہ پئیں، دودھ تو حاملہ کو لازمی چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، دودھ کی جگہ آپ اور چیز بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دالیں ہیں، حمل سے پہلے اگر عورت دال کا سالن کھاتی ہے تو اس کے اندر لامحالہ سمٹم پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو لوز موشن ہو جاتا ہے، یا بد ہاضمی ہو جاتی ہے، یا قے آ جاتی ہے، یا ہیضہ ہو جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو اس کے مزاج کے موافق نہیں آتی وہ حمل کے بعد بھی اس کو نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ لوز موشن کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ آخری چیز اور وہ یہ کہ حاملہ خواتین اکثر وقت بے وقت کھاتی رہتی ہیں، ایسا بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صبح دوپہر شام لیں اور پراپر لیں، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا لیں، دوپہر کا ناشتہ دبا کے کھائیں، اور رات کا کھانا جو ہے وہ کافی دیر سے کھائیں اور مناسب کھائیں، بہت زیادہ ٹھوسے نہیں، قبض نہ ہونے دیں، اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کریں، اور پروٹین، وٹامن، حیاتین، کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، ایسی غذائیں جو کہ بلڈ انکریز کرتی ہیں، جو کہ ریڈ بلڈ سیلز کو بناتی ہیں، ایسی غذاؤں کا استعمال جو ہے نا وہ وافر مقدار میں کریں، غذا کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کریں، گھر کا کام کاج کریں، پیدل چلیں، خوش رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر وہ ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گی تو پیدا ہونے والے بچے 70% جو بیماریاں ہیں وہ ماں کے پیٹ سے لگتی ہیں۔ ماں کی جیسے خوبیاں اور خامیاں بچے کو ملتی ہیں، اسی طریقے سے ماں کی کمزوری ورثے میں اولاد کو ملتی ہے۔ اگر آپ ماں کو صحت مند رکھیں گے تو یقین کریں، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایک صحت مند ماں ہی ہمیشہ صحت مند بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ تو ماں کی صحت کے لیے اس کی غذا کا جو ہے نا آپ احتیاط کریں، اور باقاعدہ غذائی چارٹ بنا کر رکھیں۔ آپ اس کو دودھ استعمال کروائیں، آپ اس کو خشک میوجات استعمال کروائیں، موسم کے پھلوں کے جوسز استعمال کروائیں، اور موسم کے پھل استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک اچھی ڈائٹ، ایک اچھی خوراک سے ایک صحت مند ماں، صحت مند بچے کو پیدا کرنے میں اس کو نہایت ہی آسانی ہوگی۔